جہاں نشانی بھی نہیں ہے، جہاں دور دور تلک کوئی زائر شام غریبان سید السجاد میں نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں فرش عزا پر موجود رحمت کے ملائکہ آپ کے درود اور سلام کو انوار الہیہ بنا کر قبور بقی کو چراغاں کریں. سب مل کر بار دیگر بآواز بلند سجادی صلوات. برائے تشریف آوری صاحب اعظم بانی حقیقی مجلس جو بی بی اس نورانی فرش عزا کو ہوسٹ کر رہی ہے، ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور ام ابیہا بطول عذرا، ہم سب کی ماں، چراغ خانہ مصطفیٰ، سکون دل مرتضیٰ، شافعی محشر ام ابیہا، جناب سیدہ کی اس نورانی فرش عزا پر تشریف آوری کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند پوری قوت کے ساتھ فاطمی صلوات. صلوات وہ ایکو سسٹم ہے جو آپ کی آواز کو فرش عزا سے عرش معلی تلک پہنچا دیتا ہے. صلوات جواز عبور پل صراط ہے، صلوات ضامن مغفرت گناہ ہے، اور صلوات مہر استجابت دعا ہے، اور صلوات واحد و نسخہ ہے. 275 ہے نا، 275 صحیفے سجادیہ اور صحیفے کاملہ کے ہر دعا کی اول و آخر میں قبولیت کے لیے جس فارمولے کو استجابت کے لیے سید الساجدین نے اپنا لیا وہ صلوات ہے. آج بیماروں کی شفایابی، مرحومین کی مغفرت، ان کی درجات میں بلندی، تاریخ قبور کو نور سجاد سے منور، ساقی کوثر کے ہاتھوں مرحومین آب کوثر سے سیراب، میرے اور آپ کے جوانوں کی عاقبت بخیر، ہر ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول، جوانوں کی عاقبت بخیری، رزق حلال میں اس قدر برکت کے حرام سے آپ سب بے نیاز، اور مائدہ سجادیہ سے کوئی بھی انشاءاللہ خالی ہاتھ نہ لوٹنے کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند زینبی صلوات. صلی علی محمد سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہدائے کربلا، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور وہ تمام مرحومین جن کے قبور پر کوئی ہاتھ رکھنے والے نہیں، جن کے لیے کوئی فاتحہ بھیجنے والے نہیں، حاضرین مجلس کے مرحومین، اقصاً بانیان مجلس سید نور الحسن، سید ظہور الحسن، سید خرم عباس، مظہر حسین، ناہید فاطمہ جعفری اور تمام مرحومین، اور جس نے اس امام بارگاہ کو اس طرح خوبصورت سجا کر قلب فاطمہ کو تسلی اور تشفی دی، ان کے مرحومین تک پہنچا دے یا اللہ، ان سب کے درجات میں بلندی عطا فرما دے، اور آج کی شب نور مولا سجاد سے تمام مرحومین کے قبور کو منور، معطر اور مزین فرما دے یا اللہ، اور پروردگار عالم قیصر بھائی کو اور ان کی والدہ زہرا کی والدہ اور سیدہ رضوی اور تمام مرحومین جو بیمار ہے، تمام بیماروں کو بحق سید الساجدین زین العابدین لباس عافیت پہنا دے یا اللہ، لباس شفا پہنا دے یا اللہ، عمر باعزت عطا فرما دے یا اللہ، عمر غنی عطا فرما دے یا اللہ. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اعوذ باللہ
الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وجده وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وأخته زينب كبرى عقيلة بني هاشم وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في ليلة المعراج لرسوله الأعظم يا أحمد أي العيش أهلا من العسل صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے صاحب اعزاں بانی حقیقی مجلس جو بی بی آج کی اس نورانی فرش اعزاں کو ہوسٹ کر رہی ہے، فاطمہ الزہرا ام ابیہا، میری اور آپ کی ماں، قبول کے لیے جو نور ہے، بے سہاروں کے لیے جو سہارا ہے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور علی کی شیر دل بیٹی ثانی زہرا، خواہر سجاد، امی سجاد، مادر سجاد، پدر غریب سجاد اور سید الساجدین کے بھائیوں کے جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مائدہ سجادیہ پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی. یہ وہ حسین مائدہ ہے، میں نے اس لیے اس کو ٹائٹل مائدہ کا دیا. جیسے عیسیٰ
مسیح کے ساتھ جو ایک ڈیلیگیشن ہوتا تھا جنہیں حواریون کہتے تھے نا، ان کے لیے آسمان سے مائدہ اترتا تھا. بخدا حسین کا لال سید الساجدین زین العابدین کے جو فرش عزا ہے یہ بھی اس مائدہ الہی سے کم نہیں ہے. تو آج مائدہ سجادیہ کا مہمان آپ سب بنے ہیں. وہ غریب، وہ مظلوم، وہ بیکر، جو غریب ہے تو صرف بیماری کی وجہ سے نہیں، جو غریب ہے تو صرف اسیری کی وجہ سے نہیں، جو غریب ہے تو صرف سفید محاسن کی وجہ سے نہیں، جو غریب ہے تو صرف توپ کے نشان کی وجہ سے نہیں، جس کی غربت کا سب سے اہم وجہ ان کی معرفت کا نہ ہونا، ان کا آج بھی فرش عزا پر غریب ہونا. غریب میں تو ان کو کسی نے پہچانا نہیں، ان کی معرفت نہیں. اس لیے آج چاہوں گی میں ہر سال اس مجلس میں کوشش کرتی ہوں فضائل امام سجاد کو بیان کروں. صبور طرف مجلس ہوگی، یقیناً دن میں نہ جانے کتنی مجلسیں آپ لوگوں نے اٹینڈ کی ہے. میں بھی تھکی ہوئی ہوں، اسلام آباد سے فلائٹ لے کے آئی ہوں اور ایک مجلس ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے جا کے پڑھ کے سیدھے میں یہاں آئی ہوں. مگر یقین ہے یہ وہ مائدہ ہے، یہ وہ دسترخوان ہے کہ یہاں سے آپ کو طاقت، یہاں سے آپ کو ہمت. غور سے سنیے گا. وہ سید الساجدین کہ جو لٹا ہوا قافلہ لے کر جب مدینہ واپس پہنچا تو عجیب بات ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹا میں نہیں رہ سکتی مدینہ میں مر جاؤں گی جیتے جی. یہ ویران گلیاں، وہ مدینہ جہاں قاسم کا سایہ نہیں، جہاں علی اکبر کی آواز نہیں، وہ گھر جہاں مجھے میرے بچوں کی آواز نہیں آتی، وہ گھر جہاں حسین کا سایہ نظر نہیں آتا. ڈاکٹر نے عبداللہ بن جعفر سے کہا آپ جلد از جلد ان کو یہاں سے لے جائے، جیتے جی مر جائے گی، آپ مزید نہیں رہ پائے گی. مگر غور سے سنیے گا، میں اکثر سوچتی ہوں کہ مولا سید الساجدین کیسی پرسنالٹی ہے. 3 دعائیں 37 ایئرس 37 سال امام زین العابدین نے کی. یہ نہیں کہا خدایا مجھے اٹھا لے، یہ نہیں کہا خدایا مجھے موت آ جائے، یہ نہیں کہا خدایا مجھے اور مزید نہیں جینا، یہ نہیں کہا مالک خدا کے لیے مجھے میرے بابا سے ملا دے، مجھے میرے پیاروں سے ملا دے. اینی ٹائم 37 ایئرز میری مائیں، میری بہنیں، یہ میری جوان بیٹیوں سن لیجئے گا غور سے. 37 سال 3 دعائیں مانگ رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں امام زین العابدین؟ خدایا مجھے عمر خضر چاہیے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے سوسائٹی میں ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تمہیں عمر خضر. پتہ ہے یہ دعا فرسٹ ٹائم کس نے کی تھی؟ امام زین العابدین نے. اور اپنے لیے مولا فرماتے خدایا مجھے عمر خضر چاہیے، مجھے ہیلدی لائف چاہیے، مجھے مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہے، مجھے لانگ لائف چاہیے. میں خود سوچتی تھی اکثر کیوں دعا مانگتے ہیں، کھونے کے لیے بچا کیا ہے سید الساجدین کے پاس؟ جینے کے لیے بہانہ کیا ہے سید الساجدین کے پاس؟ 257 دعاؤں کے بیچ میں آپ کو یہ دعائیں سننے کو، پڑھنے کو، دیکھنے کو، اسٹڈی کرنے کو ملتی ہے. مولا فرماتے طول عمر چاہیے، صحت کاملہ چاہیے، عمر خضر چاہیے. ارے مولا کرنا کیا ہے آپ نے؟ وہ یہ مولا دعا مانگتے تھے. سوچنے والی بات ہے نا، کیوں مانگ رہے ہیں امام زین العابدین یہ دعا؟ اور ہمارے کلچر، ہماری سوسائٹی میں پوچھا جائے ہو سید الساجدین، کون ہے سجاد؟ وہ بھیڑیوں والا امام، وہ قیدی امام، وہ غریب امام، وہ جوانی میں بوڑھے ہوئے، وہ کمر خمیدہ امام. توپ کا نام آتے ہی سید سجاد کا تصور آتا ہے، زنجیر اور غل کا نام لیتے ہی سید سجاد کا تصور آتا ہے. اسپیشلی
بیمار کا نام سنتے ہی سید سجاد کا نام آتا ہے. یہ ظلم ہے سید الساجدین زین العابدین کے حق میں. وہ امام 3 دعائیں مانگ رہے, مجھے عمر خضر چاہیے, مجھے اسٹرانگ لائف, میری پرسنالٹی اور زیادہ, خدا اس میں استحکام, مضبوطی, طاقت, قوت مجھے عطا فرما دے. کیوں میرے مولا؟ آپ کو کرنا کیا ہے سن لیجیے گا. شب معراج, رسول خدا جب معراج پر 7 آسمان کو کراس کر کے تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا کے مقام پر, آنکھیں کھولی, براق پر سوار ہے, اور وہاں پر آنکھیں جب انہوں نے کھولی, انہوں نے کہا علی تو اپنے گھر پہ سو رہے تھے, لیکن یہاں علی کی آواز, یہاں علی کا لہجہ, یہاں علی کیسے پہنچے؟ کیونکہ مولا کائنات امیر المؤمنین یعقوب الدین حلال مشاکل شاہ نجف شیر خدا کی آواز میں کسی نے ویلکم کیا. اور عجیب بات ہے, یہ نہیں کہا یا رسول اللہ, یا خاتم النبیین, یا محمد, جو تعظیمی نام ہے رسول خدا کے, رحمت للعالمین. فرینڈلی علی کی سریلی, وہ حسین, وہ دلنشین آواز میں کسی نے کیسے پکارا؟ یا احمد. کیسے پکارا؟ یا احمد. جیسے آپ کے بیٹے کا نام علی ہے, لیکن آپ پیار سے اس کو چاند. تو عرش پہ بلا کر, معراج پہ بلا کر علی کی آواز میں رسول کو کسی نے فرسٹ ٹائم رسول کے کانوں میں یوں آواز ٹکرا گئی. آواز تو سنائی گئی, علی کی آواز ہے, لہجہ بھی علی کا لہجہ ہے, لیکن علی تو اس طرح کبھی نہیں پکارتے تھے. یا احمد, اے احمد. ویلکم بھی نہیں کیا. پتہ ہے کیا پوچھا؟ ای العیش اہنا من العسل. کیا حسین کنورسیشن ہے خدا اور رسول خدا کے درمیان. فرسٹ کوشچن یا احمد کرنے کے بعد اللہ نے علی کے لہجے میں رسول خدا سے یہ کیا, ای العیش اہنا من العسل. سید سجاد پہ مجھے آپ کو لے جانا ہے, سنیے گا. یہ سوال کیا کہ احمد مجھے یہ بتاؤ, شہد سے زیادہ شیرین, ہاں اصل کا مطلب ہنی کو کہتے ہیں نا, ہنی سے زیادہ سویٹ, حسین, دلنشین, کہیں دور دور تلک جس زندگی میں انزائٹی کا عشر و عشیر نظر نہ آئے, ٹینشن, اسٹریس, پریشانی, ہوپلیس, ٹوٹنا, بکھرنا, مجھے نہیں معلوم, نیند نہ آنا, خوفناک خواب کا آنا. ای العیش اہنا من العسل. ارے معراج پہ بلا کر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ زندگی کون سی ہے جو شہد سے زیادہ شیرین, جو حسین زندگی؟ تو رسول خدا نے کہا پہلے تو بتائیے علی کی آواز میں یہ کون ہے؟ عرش معلا سے آواز آئی کہ آدم کی خلقت سے لے کر آج تک میں نے دیکھا 1,24,000 انبیاء میں, جس میں عیسیٰ روح اللہ ہے, جس میں موسیٰ کلیم اللہ ہے نا, جس میں یوسف عزیز مصر ہے, جس میں نوح ہے, جس میں ابراہیم خلیل خدا ہے. لیکن عرش معلا سے آواز آئی, میں نے دیکھا ولیوں میں, میں نے دیکھا وسیعوں میں, میں نے دیکھا انبیاء میں, میں نے دیکھا اولو العزم میں. وجہ مشترک, عربک میں یہ آواز آئی, وجہ مشترک, وہ ہستی جو میرے حبیب کا بھی حبیب ہو, جو میرا بھی حبیب ہو, وہ شاہ نجف شیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ تھے. اس لیے عرش پہ تیرے سے بات کرنے کے لیے میں نے علی کی آواز کو انتخاب کیا. یا علی, یا علی. بابا سے بلند صلوات بھیجیے. اللہ مگر علی کی آواز میں کوشچن یہ ہوا, ای العرش اہنا من العسل. یہ زندگی ہم سب کو چاہیے نا, کون سی ہے؟ احمد مجھے بتاؤ وہ لائف جو شہد سے زیادہ شیرین ہو. کیا لگتا ہے آپ کو رسول خدا عرش پہ پہنچ کر کیا جواب دیں گے؟ یوں عرش کو دیکھا اور رسول نے فرمایا اللہم لا, خدایا میں نہیں جانتا,
مگر میرا بھی ایک کوشچن ہے تجھ سے، رسول نے کہا میرا بھی ایک کوشچن ہے، شاید اسی کوشچن کے آنسر میں آپ کے سوال کا مجھے جواب مل جائے۔ پتہ ہے کیا پوچھا رسول نے؟ ای الاعمال افضل، کہ میرے اللہ مجھے یہ بتائیے، نماز ہے، روزہ ہے، چیریٹی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یتیموں کی کفالت ہے، فرش عزا بچھانا ہے، سبیلے لگانا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، تیمارداری کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، ایکس وائی زی کروڑوں کے تعداد میں نیکیاں، حسنات، ثواب، کریڈٹ، جزا، بہت کچھ ہے۔ ای الاعمال افضل، لیکن ان تمام تر نیکیوں میں جس عمل کا ثواب اس قدر زیادہ ہو، جس کا جزا اس قدر زیادہ ہو کہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں، اس کے آؤٹ کم میں تو دست ید اللہ سے شہد سے زیادہ شیریں زندگی عطا کرے گا، وہ عمل کون سا ہے؟ کیا جواب دیا اللہ نے؟ زمین بیچ کر کربلا جاؤ، قرضے لے کر فرش عزا بچھاؤ، اوقات سے بڑھ کر میرے راہ میں چیریٹی دو۔ نہیں، خدا کی قسم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہنے والا میں خدا، میسنجر، پیغام کو معراج سے زمین پر لے جانے والے نبی۔ اس کا ایگزامپل اگر چاہیے، پریکٹیکلی آئیڈیل کامل اگر کسی کو دیکھنا ہے، کربلا میں دیکھو ایک سید الساجدین زین العابدین، اور دوسرا علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ وہ عمل کون سا عمل ہے؟ مولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا دو عمل، جن دو عمل کا سید الساجدین پیکر ہے، محور ہے، مرکز ہے، پلر ہے، ستون ہے، مرر ہے، آئینہ ہے، ان دو عمل کو اگر آپ نے دیکھنا ہے سید سجاد کی پرسنالٹی کو آپ پہچان لو۔ وہ عمل کون سا ہے؟ خدا نے کہا علی کے آواز میں، التوکل علیہ والرضا بما قسمت۔ یوں خدا کہہ رہا، احمد جا کے اپنے امت کو بتا دیجئے گا وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن، کسی سے لو لگائے بغیر، کسی سے امید رکھے بغیر، جسٹ ان سے کہیے گا مجھ پہ ٹرسٹ کرے۔ آزمانا ہے مجھے آزما لے، خدا کہہ رہے مجھے آزما لے۔ تمہاری لائف میں پرابلم سے میرے ساتھ ڈیل کرو، ڈیلنگ وتھ اللہ جسے کہا جاتا ہے، میرے ساتھ ڈیل کرو، مجھ پہ ٹرسٹ کرو، مجھ پہ توکل کرو۔ اور سیکنڈ والرضا بما قسمت، ان سے کہے سیٹسفائی ہو جائے، اس بات پر یقین رکھے کہ خدا نے جو مقدر میں آپ کے لیے لکھا ہے وہی آپ کے لیے بہترین، پرفیکٹ، کامل ترین، حسین ترین، اس لیے کہ آپ کے نصیب میں جو لکھا گیا ہے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جادوگر، کوئی پاور وہ نصیب آپ سے چھین نہیں سکتا ہے۔ ان سے کہ یہ دو چیزیں یاد رکھ لے، ایک توکل، سیکنڈ وہ سیٹسفائی ہو جائے۔ اور سید سجاد نمونے کامل ہے، علی کی شیخ بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ وہ نمونے کامل ہے۔ آج مصائب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان دو چیزوں کی طرف جب موت کا پسینہ 11 محرم الحرام کو سید سجاد کے چہرے پر آتا ہے تو کندھوں کو ہلا کر جناب زینب نے کہا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو میرا بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں وہ دن ہر گھر میں فرش عزا بچھے گی، تم ایک بار ٹرسٹ تو کرو اللہ پہ اور سیٹسفائی ہو جاؤ۔ تب جناب سجاد کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور یتیم دعائیں مولا مانگتے ہیں، کیا خدایا مجھے عمر خضر چاہیے، خدایا مجھے ہیلدی لائف چاہیے، خدایا مجھے اسٹرانگ بننا ہے۔ کیوں؟ کیا مل رہا ہے؟ یا سید الساجدین جناب زینب تو چلی گئی، 4 سال 8 مہینہ کربلا کے بعد زندہ رہی، اس کے بعد بی بی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ کون ہے جس کے لیے مولا سجاد اتنے دعا مانگ رہے؟ بہت اسپیڈلی میں چلوں گی۔ امام زین العابدین جب مدینہ واپس چلے گئے، ممبر الاؤ نہیں تھا، مجلس کی اجازت نہیں تھی، لوگ گروپ میں امام کو پرسہ دینے نہیں جا سکتے تھے،
امام علی اور اولاد علی کا نام لینا اس پر پابندی لگا دی گئی تھی. 40 سال 37 ایئرس جو ممبر آج میں جس پہ بیٹھ کر شہرت، دولت، عزت، مجھے نہیں معلوم، نام، یہی سب کما رہے نا لوگ. یہ جو عزاداری آپ کے ایک رضویہ میں ودن ڈے نہ جانے کتنے گھروں میں فرش عزا بچتی ہے، یہ صحرا جاتا ہے خدا کی قسم. حسین کے لال سید الساجدین زین العابدین کو بس سوچنے والی بات ہے. مجلس تو مولا کو کبھی بھی رکھنے کی اجازت نہیں ملی. غور سے سنیے گا. 37 ایئرس مولا روتے رہے. پتہ ہی کس بات کے لیے؟ ایک بار مجھے ممبر مل جائے. کے لیے آپ سوچیے وہ مولا روتے ہیں اس بات پر، ایک بار مجھے ممبر مل جائے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. رو رو کر سجاد نے کہا، یہ درد تھا، یہ ارمان تھا کہ مجھے ممبر ملے تو میں بتاؤں، مجھے عزا خانہ سجانا ملے، مجھے گھر میں فرشے عزا بچھانا ملے. میری مائیں، میری بہنیں 37 ایئرس تمام روتے ہیں، مگر ایک بار اجازت نہیں ملی، ایک بار بھی سید سجاد کو اجازت نہیں ملی. پھر کیوں امام دعا مانگ رہے؟ مجھے بتائیں کہ مجھے مزید لمبی زندگی چاہیے. کیا کرنا ہے مولا سجاد کو؟ ابن شہر عاشوق سنی، میں ریفرنس دے رہی ہوں، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. ابن شہر عاشوق، پچھلے سال بھی میں نے کچھ بولا، اس سال بھی سن لیجیے گا، کچھ نہیں. وہ کہتے میری رونقیں کھڑی ہو جاتی ہے جس کے بھائی جو یعقوب کربلا ہے 18 یوسف کو لے کر، سروں کو لے کر واپس لوٹ کر آنے کے بعد دعا مانگ رہے مجھے زندگی دے. روتے انسان کی کھڑی ہو جاتی ہے. کہتے میں سننی ہوں ابن شہر عاشوق اور ابن ابی الحدیث، مگر ہم نے سوچا کہ ہم اس سچویشن پہ اسٹڈی کرتے ہیں جہاں سجاد دعا مانگ رہے لمبی زندگی کے لیے. وہ سچویشن، وہ انوائرمنٹ، وہ شہر کے حالات. تو 4 چیزیں ہم نے دیکھ لی. کیا؟ قدم چلا بالفتن والخوف والاضطراب والقلق. یہ 4 جملے. کوئی شیعہ نہیں، کوئی مرید نہیں، کوئی درویش نہیں، کوئی ذاکر یا عالم یا فقیہ یا مجتہد نہیں، یہ سنی 2 تاریخ نگار کے ہے. سجاد کی دعاؤں کو دیکھ کر، سجاد کی پرسنالٹی کو دیکھ کر ہم نے ریسرچ کیا. ہم اعتراف کرتے ہیں جس مدینۃ الرسول میں سجاد لوٹ کر پلٹ کر آئے تھے وہاں یہ 4 کوالٹی تھی. قدم طلع. قدم طلع کا مطلب پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ کووڈ میں آپ نے دیکھا نا، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، چلے یہ بھی چھوڑ دے، کربلا ہے، ایران ہے، عراق ہے، وہ بھی چھوڑ دے، سپر پاور امریکہ ہے، UK ہے، ڈیولپ جن کنٹریز کی سب سے زیادہ ہے. قدم طلع. آپ نے دیکھا دنیا میں کوئی کنٹری نہیں ہے جہاں یہ وبا نہ پھیلی ہو. ابن شہر عاشوق کہتے ہم نے جب اسٹڈی کیا ہم نے دیکھا جب سید سجاد لوٹ کر آئے تھے جیسے یہ وبا پھیل گئی تھی نا، فتنہ پھیلا ہوا. والقلق. قلق کا مطلب ہم کہتے تھے نا، میں وہاں مجلس میں نہیں جا رہی ہوں، ان کے گھر میں کووڈ پیشنٹ تھے، کہتے تھے یہ سب ہم لوگ. میں نے مجلس میں ان کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، ان کو کھانسی ہو رہی ہے کہیں مجھے نہ لگ جائے. ڈر ڈر کے پوچھتے تھے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور جو بیمار ہوتے وہ بھی ڈر ڈر کے چھپا کے بھائی کف ہے، کھانسی ہے. کہتے والقلق. ایسا خوف، سب کو ایسے لگتا تھا موت ان کے گلے میں پھنسی ہوئی. شاید یہ ظہر آخری ظہر ہے، شاید یہ شام آخری شام ہے. والاضطراب. اور ایسا اضطراب کہ کربلا کے 5 سال بعد ہرا کا واقعہ کہ کعبہ کے چاروں طرف حاجی طواف نہیں کر رہے تھے، 4000 حاجیوں کا قتل عام، اور اسی مدینہ میں سید سجاد تھے. ان کی ندیاں بہا دی گئی، اسی مدینہ میں سید سجاد جی رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں مالک مجھے لمبی زندگی دے. کیوں؟ سوچئے گا ذرا. آج میں آپ کو ٹائٹل دے رہی ہوں، میں نے کہیں سے پڑھا نہیں ہے لیکن میری
ریسرچ کا نتیجہ یہ ہے، امام زین العابدین کون ہے؟ ہیرو آف کلیریفیکیشن، دنیا میں واحد وہ ہستی 1,24,000 انبیاء میں، شہادہ معصومین میں، جسے آپ قہرمان، جسے آپ بہادر، جسے آپ آئیڈیل، جسے آپ ہیرو آف کلیریفیکیشن کا ٹائٹل دے سکتے ہو، وہ کون ہے؟ سید الساجدین زین العابدین۔ دشمن کے ناک کے نیچے رہ کر، ان کے ناک کو کاٹ کر حسینیت کو پھیلانے والے ہستی، وہ بھی کس طریقے سے؟ زبان کی جنگ، جہاد تبیین، جہاد آف کلیریفیکیشن، یہ کر کے میرے مولا نے کربلا کو زندہ رکھا۔ کس طریقے سے رکھا؟ سوچنے والی بات ہے۔ محمد والے محمد۔ انس بن مالک یا انس بن مالک رسول خدا کے صحابی ہیں، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب مانتے ہیں ان کو، وہ مدینہ میں تھے۔ میری طرف دیکھیے گا، یہ تاریخ مسعودی میں لکھا ہوا ہے، کسی شیعہ کتاب میں نہیں۔ کہتے وہ مدینہ الرسول میں گئے، جس سے بازار شام میں جناب زینب نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بکف پہا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا۔ اس طرح انس بن مالک آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر مدینہ میں چل رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ مدینہ الرسول ہے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ کیوں چل رہے؟ رونے لگے، رو کر پتہ ہی کیا کہا؟ ان السنۃ قد امیت هذه المدینہ لا مدینہ الرسول بل مدینہ الغنا۔ کیا بول رہے ہیں؟ صحابی رسول خدا ہے، نہیں یہ مدینہ الرسول نہیں ہے، یہ تو موسیقی، یہ تو گانا، یہ تو میوزک کا مرکز، روزے رسول کے ساتھ کلب بن گئے۔ اور سید سجاد اسی مدینہ میں۔ سوچئے آپ، پچھلے سال میں نے وہ کام جو 22 سال میں نے بتایا، 22 سال حشام بن عبد الملک کے ہم عصر رہے، اس سے 5 کام کیا، صرف نام لے لوں۔ پہلے کام اس نے کہا مجھے خدا سے نفرت ہے۔ دوسرا کام، جیسے ابھی متنازعہ بل پاکستان میں بنا ہے، اس کو خلافت ملتے ہی اس نے ایک بل پاس کی، اور پتہ ہے آپ کو وہ بل کیا تھا؟ اس بل میں یہ لکھا ہوا تھا، خبردار اب جمعہ کے کسی خطبے میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یہ آیت تلاوت نہیں ہوگی۔ جو امام جمعہ اس آیت کو پڑھ کر لوگوں کو تقویٰ، پرہیزگاری اور خدا کی طرف دعوت دیں گے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ بل پاس کی اس نے، اور یہ مدینہ الرسول وہیں پہ سید سجاد ہے۔ تیسرا کام اس ملعون نے کیا کیا؟ کہا مجھے نفرت ہے علی ابن ابی طالب سے، سو علی کا ذکر کوئی نہ کرے۔ چوتھا کام اس نے کیا کیا؟ قد امتنع الامر بالمعروف ونہى عن المنکر، بین لگا دی، بل پاس کی، قانون بنا لیا کہ کوئی گا رہے آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے، کوئی ناچ رہے آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے، کوئی شراب پی کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے، جو روکے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سید سجاد اسی مدینہ میں ہے، اسی مدینے میں ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ اب آپ سوچئے گا کہ کیوں میں نے امام زین العابدین کو ہیرو آف کلیریفیکیشن کا ٹائٹل دیا۔ کلیریفائی کرنا مطلب بیان کرنا، وضاحت کرنا۔ صفائی مجرم دیتے ہیں لیکن وضاحت مظلوم دیتے ہیں۔ یہ وہ امام ہے، مکے سے دیکھ۔ ایک تو لاسٹ ایئر میں نے بتایا امام نے 2 انگوٹھیاں بنوا لی، دونوں انگوٹھیوں پہ میسج لکھوا دیا، جو نئے نئے آئے ہیں سن لیجیے گا بہت اختصار کے ساتھ۔ ایک انگوٹھی پہ امام نے جولر سے کہا لکھو العزت للہ جمیعا حسبی اللہ وتوکلت علی اللہ۔
दूसरी अंगूठी मौला सज्जाद ने बनवा ली और कहा इस कदर हसीन बनाना मेरी अंगूठी को कि वो दूर से भी कोई देखे ना उसको अपने जानिब अट्रैक्ट करे और वो आकर मुझसे पूछे क्या लिखना है इस पर, शक़ी क़ातिलुल हुसैन, हुसैन का कातिल शाक़ी है। दोनों अंगूठी रिंग्स को पहनकर वो सज्जाद जिसे मेंबर नहीं मिला, जिसे अज़ा खाना नहीं मिला, जिसे मजलिस की इजाजत ना मिली, दो अंगूठी को पहनकर बाजार में जाते, बच्चे खेल रहे होते वहां चले जाते, औरतों की गैदरिंग वहां चले जाते, बिजनेसमैन का मीटिंग वहां चले जाते, जहां मेरे गरीब मौला को मौका मिलता वहां चलते। लोग कहते कि क्या लिखा है, मौला फरमाते बैठ जाओ मैं बताता हूँ, क्लैरिफाई करते। एक जुमला सुन लीजिएगा कैसे क्लैरिफाई किया। इमाम बाजार में जा रहे थे, दो चार लोगों ने कहा वाह भाई आज सज्जाद इतनी प्यारी अंगूठी जो रोते रहते थे इतनी हसीन अंगूठी बनाए, क्या लिखा है। मौला ने फरमाया आ जाओ फुटपाथ पे, गली में मतलब बैठ जाओ मैं बताता हूँ, यही अज़ा खाना। और यूं क्लैरिफाई किया। मौला ने कहा ये जिनको तख्त, ये जिनको दौलत, ये जिनकी बीवियां सुनहरी कुर्सियों पर बैठी हुई है उन्हें लगते उन्हें इज्जत मिली और ये इज्जत क़यामत तलक उनके हक में दाइम और कायम रहेगी, ये खुदा का वादा है। जब मेरे बाबा ज़ैन फरज से करबला की जुलस्ती जमीन पर आए, अपने कानों से मैंने वो आवाज सुनी। आप सबको आता है, मेरे साथ पढ़ लीजिए क्या, अल्लाहुल्लज़ी अकरमा मकामका व अकरमनी बिका यरज़ुक़नी तलब सारिका मा इमामिन। हुसैन अपने बदन के गोश्त को टुकड़ा करना तेरा काम था, बच्चों के बिखरे लाशों को समेटना तेरा काम था, लेकिन तुझे उठाना खुदा का काम है। और सारे आलम को, मर्द है, औरत है, अमीर है, गरीब है, सैयद है, आम है, सारे आलम को तेरा दीवाना बनाना मुझ खुदा का काम है, मुझ खुदा का काम है। अल-इज़्ज़तु लिल्लाहि जमीआ। और इमाम ये फरमाते थे, गली में लोग रोना शुरू कर देते थे। यूं मेरे मौला ने क्या की, क्लैरिफाई की। अच्छा ये नई हदीस सुन लीजिएगा, शक़ी क़ातिलुल हुसैन। माँ ये क्या लिखा है आपने? हमने तो सुना था बागी है हुसैन, हमने तो सुना था हुसैन ने जुर्म किया है, वक्त के खलीफा मुस्लिमीन के खलीफे के अगेंस्ट उसने जो है जहाद लड़ी है। आप कह रहे शक़ी है, इस पे तो ये लिखा है, क्यों? मौला फरमाते थे बैठ जाओ मैं क्लैरिफाई करता हूँ। कैसे क्लैरिफाई किया पता है तुम्हें? पता है वो कौन हुसैन है? गौर से सुनिएगा कि आदम की खिलकत से पहले मकतूबुन अला यमीन अर्श, अर्श के राइट साइड पर खुदा ने कसीदा लिखा है शान हुसैन इब्ने अली में। क्या लिखा है? अल हुसैन सफीनतुन नजात, मिसबाहुल हुदा, इमामुल इज़्ज़, इमामुल बरका, इमामुल युम्न, इमामुल खैर, इमामुल नूर, इमामुल इल्म। उसे तुम कह रहे हो जिसका कसीदा खुदा गा रहा है। और कहाँ पे लिखा हुआ है? अर्श के राइट साइड पर, वो भी आदम की खिलकत से पहले। उसको करबला की जुलस्ती जमीन पे किस तरह ज़िबा किया गया, वो मसाइब सुनाते सब रोना शुरू कर देते। यूं मेरे मौला ने क्लैरिफाई किया दीजाने मन, मतलब दो अंगूठी को इमाम ने एको, दो अंगूठी को इमाम ने फर्शे अज़ा, दो अंगूठी को इमाम ने अज़ा खाना, दो अंगूठी को करबला, आशूरा और काबे की अजमत को जिंदा रखने के लिए वसीला बनाया। वो इंटेलिजेंट, वो फहीम, वो हस्ती इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आखिर फरज। ये एक। दूसरा सुन लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बता दूं। येलो कलर के हसीन रेशमी एक खूबसूरत पाउच मेरे मौला ने बना ली। हीरो ऑफ क्लैरिफिकेशन क्यों कहा जाता है? जहाद तबयीन की बुनियाद सैयद उस्ताद-ए-दीन ने रखी। दुश्मन के नाक के नीचे येलो कलर का हसीन एक पाउच बनाया रेशम का। कोई भी देखता लोग कहते किस कदर खूबसूरत है। जैसे हम लोग ना ब्रांडेड बैग से कहते कितना प्यारा बैग है तुम्हारा,
کتنے کا لیے, کہاں سے لیے؟ وہ پاؤچ امام نے بنایا حسین, بٹ اس کے اندر کیا تھی؟ خاک کربلا. مطلب مہر نہیں بنی ہوئی تھی, تسبیح نہیں بنی ہوئی تھی, آپ تو مہر تسبیح پلس اگر آپ اس کے اندر رکھتے وہ سید الساجدین اس مٹی کو اس میں ڈال کر اب کہاں نماز پڑھے؟ کبھی گلی میں پڑھ رہے, پتہ ہے آپ کو, کبھی سڑک پہ پڑھ رہے, کبھی جہاں جہاں لوگ ہوتے تھے امام فرماتے تھے وقت نوافل ہے میں 2 سجدہ کر لوں, جان بوجھ کر کلیریفائی. کس طریقے سے سوچئے, سینہ بسینہ سینہ بسینہ یہ عزاداری امانتاً مجھ تک اور آپ تک پہنچے. پھر امام وہ پاؤچ کھولتے اس پر سجدہ کرتے. لوگ کہتے سجاد یہ کیا ہے, یہ بھی تو مٹی ہے, یہ بھی مٹی ہے. اب اس کو پاؤچ میں لے کر جیسے کوئی ٹریجر, جیسے کوئی خزانہ ہو, اس کو لے کر پھر رہے. مولا فرماتے بیٹھو میں کلیریفائی کرتا ہوں. کیسے کلیریفائی کیا سن لیجیے گا. مولا نے کہا یہ بھی مٹی ہے, یہ بھی مٹی ہے, اس پہ 1 سجدہ کرو 1 ثواب, اس پہ 1 سجدہ کرو 70 ثواب. یہ بھی مٹی ہے, اس کا کھانا حرام ہے, یہ بھی مٹی ہے, شفا کے لیے کھانا جائز ہے. یہ بھی مٹی ہے, ہاں یہ بھی مٹی ہے, لیکن یہ جو میرے پاؤچ میں مٹی ہے نا یہ عجیب حسین حدیث ذاکرائے سن لیجیے گا اور آگے بتا دے. مولا سجاد نے فرمایا, راوی مولا سجاد ہے, فرمایا یہ جو میرے پاؤچ میں مٹی ہے نا یہ وہ مٹی ہے قیامت تلک ملائکوں کی صفیں اتنی لمبی ہے, قیامت تلک ہر ملائکہ کو جس 1 مرتبہ بوسہ لینے کا شرف ملتا ہے. یہ بھی مٹی, یہ بھی مٹی, لیکن فرق یہ ہے یہ اس گنبد کے نیچے سے لی گئی ہے جہاں تو عورت نہیں ہوتی. لوگ کہتے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دے, یوں گھر گھر مولا نے تربت کو پہنچا دی. یوں مولا سجاد نے کلیریفائی کی عزیزان من, یوں مولا سجاد نے زندہ رکھا. تیسرا کام, یہ جو حلہ کا واقعہ ہوا 4000 لوگ شہید ہوئے. اب بیواؤں کی تعداد بہت زیادہ, یتیموں کی تعداد بہت زیادہ. امام زین العابدین نے فرمایا مہینے میں 2 ڈیٹس میں دیتا ہوں, بڑے بیٹے کو بڑی بیٹی کو میرے دروازے پر بھیج دو, راشن دے دوں گا اور مہینے کا خرچہ دے دوں گا. اس لیے کہ سن لیجئے گا یہ بھی امام رضا سے پہلے, بادشاہ خراسان سے پہلے 4 معصومین میں سب سے زیادہ فائنانشلی اسٹرانگ اور امیر العمراء, امیر ترین امام زین العابدین علیہ السلام تھے. انہوں نے اپنے گھر کو ایک چیریٹی ہاؤس بنا لیا. یہ جو آج کل فاؤنڈیشن, یہ جو آج کل نہ جانے کیا کیا کھولے جاتے ہیں, اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ مولا زین العابدین علیہ السلام نے. اب ہر مہینے کے 15 اور آخری تاریخ کو بیٹا اور بیٹی آ جاتے, مولا فرماتے بیٹھ جاؤ میں کلیریفائی کر دیتا ہوں. اس طرح 4000 فیملیز میں آپ نے اسلام, قرآن, تفسیر اور نہ جانے علوم آل محمد کو آپ نے پھیلا دیا. 5واں کام, امام زین العابدین سید الساجدین, وہ حسین پرسنالٹی, خدا کی قسم سے ہیرو آف کلیریفیکیشن جس امام کو کہا جاتا ہے, انہوں نے کیا وہ یہ کہ انہوں نے سیمسٹر ڈیزائن کی. آپ کی بیٹی او لیول کر رہی ہے, اٹس اوکے. آپ کا بیٹا اے لیول کر رہے, اٹس اوکے. آپ کو پتہ ہے یہ سیمسٹر ڈیزائن دنیا میں پہلی مرتبہ یورپ سے نہیں, پہلی مرتبہ حسین کا لال سید الساجدین زین العابدین نے کی تھی. 4 سیمسٹر ڈیزائن کی تھی. پہلا سیمسٹر, فرسٹ سیمسٹر بروٹ اپ ان کی تربیت. سیکنڈ سیمسٹر امام نے ایجوکیٹ کیا. 3rd سیمسٹر امام نے اسکلس آف بزنس سکھا دی. 4th سیمسٹر فائنانشیل اسٹرانگ بنانے کے بعد میری طرف دیکھ لیجیے گا, یہ ایک لیٹر لکھ لیتے, اس کے بعد مہر لگا لیتے, اس کے بعد امام فرماتے اب تو غلام صرف نہیں رہے, اب میں صرف تمہیں آزاد بھی کر رہا ہوں, جانشین اور وکیل سجاد بنا کر بھیج رہا ہوں. یا علی یا علی یا علی اللہ صلی اللہ. کتنی بڑی بات ہے یہ جو آج کل وکیل, یہ جو آج کل پتہ نہیں نمائندہ, یہ سسٹم
مسجد سب سے پہلے کس نے چلائی؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے. امام زین العابدین علیہ السلام نے ایجوکیٹ بھی کیا، فائنانشیل اسٹرانگ بھی کیا، ان کو کانفیڈنس بھی دی، اور اس کے بعد کا تمہیں پتہ ہے تم کس رتبے پر پہنچے؟ غلام نہیں ہو، کالے نہیں ہو، غریب نہیں ہو، تم بزنس مین بھی ہو اور فرزند زہرا زین العابدین کا جانشین، وکیل، رسمن وکیل بن کر، لائر بن کر تم لوگ جا رہے ہو. جاؤ جیسے میں نے تم لوگوں کی تربیت کی، دنیا میں جہاں جہاں موقع اپرچونٹی ملے اسی طرح حسینیت کو پھیلاتے جاؤ، دشمن کے ناک کے نیچے. یہ امام زین العابدین کا. اور پانچواں حسین کام جو ہیرو آف کلیریفیکیشن ہی کرتے تہجد کے وقت، جیسے رضویہ نمبر 1، رضویہ میں فلاں روڈ، رضویہ میں فلاں گلی ہے، سید الساجدین کی آواز بہت حسین تھی، بہت خوبصورت آواز تھی. میرے مولا کو ممبر تو نہیں ملا مجلس پڑھنے کے لیے، تو کیا کرتے؟ ڈیلی ایک مسجد کو چوز کر لیتے اور تہجد کے وقت اس محلے کے مسجد میں جاتے. دیکھیے ابھی ایریاز بہت بڑے ہیں، تب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے. آپ اس مسجد میں کچھ پڑھتے تو ہر گھر میں آواز چلی جاتی تھی. تو مولا ہر محلے کے ایک مسجد کو چوز کرتے، تہجد پڑھنے وہاں جاتے اور اس حسین دل نشین آواز میں، بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے. اب رات کی تاریکی میں، صبح صادق سے پہلے، چڑیوں کے چہچہانے سے پہلے، سجاد کی اس حسین آواز کی گونج جب ہر گھر میں جاتی، لوگ کہتے آج ہماری مسجد سے یہ حسین آواز آ رہی ہے، چلے ہم دیکھنے چلتے ہیں. جب وہ آتے کہتے کون سے سورہ کی آپ نے تلاوت کی؟ مولا فرماتے بیٹھ جاؤ، میں کلیریفائی کرتا ہوں. پھر امام قرآن کی تفسیر فرماتے. اب لوگوں کے دل میں محبت. ایک عالم اچھی مجلس پڑھتا ہے، ایک عالمہ اچھا مجلس پڑھتی ہے، آپ کہتی یہ جہاں پر بھی جائے نا مجھے بتا دینا، میں سننے کے لیے چلی جاؤں گی. ہم یہی کہتے ہیں نا، یہاں سے پتہ نہیں آپ کہاں کہاں تک گاڑی کر کے چلے جاتے ہو کہ میرا من پسند عالم آیا ہوا ہے مجلس پڑھنے کے لیے. لوگوں کے دل میں وہ وارث انبیاء، وہ وارث حسین، وہ وارث علی، لوگوں کے دل میں وہ آواز ایسی بیٹھ جاتی اور دلوں کو گرویدہ کر لیتی وہ آواز. کہتے ہیں مولا کل آئیں گے؟ پھر مولا فرماتے ہاں 3 دن آؤں گا، لیکن میرے پیچھے جاسوس ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں آ سکتا ہوں. ایک کام کرو، ہوم اسکولنگ کا سسٹم شروع کرتے ہیں. سوچئے آپ، ہوم اسکولنگ کا سسٹم دنیا میں پہلی بار کس نے متعارف کرایا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے. دعا کا فلسفہ، قرآن کی تلاوت، اور یوں آپ نے کلیریفائی کی اور حسینیت، عزاداری، عاشورہ، اسلام اور توحید کو آپ نے جو ہے اس انداز میں مولا نے بچا لیا. اور ایک حسین جنگ جو امام سجاد علیہ السلام نے، عزیزان من، یہ تو ایک لسانی جنگ ہے نا، یہ تو ایک سوشل لائف میں جنگ لڑنے کا طریقہ اور اسکل امام سجاد نے سکھا دی. آج کل میں بھی ہوں انہی میں سے ایک. ذاکرہ ہے فار ایگزامپل، میں عالم کی بات نہیں کروں گی، ہے نا. آپ نے کیا بتایا تھا؟ سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ریکارڈ کر لے، دیکھ لے، یوٹیوب پہ میرے چینل کو چیک کر لے. شاید اس کو چیک ہی نہیں کرنا آتا ہوگا. کس بات پر میں اپنے آپ کو ایگو، فرعونیت، انا، غرور اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی میں اجازت دیتی ہوں؟ وہ سید الساجدین جو وارث اعضا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی ایک جنگ کیا تھی؟ خود چل کر جاتے تھے عزاداروں کے تلاش میں. خود چاہتے تھے کہ ایک مل جائے، میں انگلی پکڑ کے، میں ہاتھ پکڑ کے اس کو سیدھے راہ پہ چلا دوں. یہ بہت حسین اتھینٹک حدیث میں آج آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ امام زین العابدین فجر کی نماز کو پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے تو یہ روایت ہے کہ امام نے کیا دیکھا؟ ایک غریب شخص پھٹے پرانے لباس کو پہن کر
مدینہ کا جو گورنر تھا اس کے دروازے پر دستک دیے گئے. مولا کے دل میں رحم سا آیا تو مولا اس شخص کے قریب گئے. یہ بھی ایک جہاد کا طریقہ کلیریفائی کرنے کا سوچیے. قریب گئے, مولا نے پوچھا یہ جملہ میں نے لکھا ہے, بہت حسین جملہ ہے مولا امام زین العابدین کا, ما یعیبک علی باب ھذا الجابر. یہ بتاؤ سیلف ریسپیکٹ کو دفنا کر, عزت نفس کو مجروح کر کے اس ظالم کے دروازے کو کھٹکھٹانے پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ مجھے بتاؤ. اس نے یوں امام زین العابدین کو دیکھا, آپ تو خود فقیر لگ رہے ہو, کیا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اچھا بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا البلاء والفقر, دو چیزوں نے مجھے مجبور کیا, فقر اور تندرستی, اور مصیبت ہی مصیبت. صبح سے میں دستک دے رہا ہوں, یہ ظالم جاگے نہیں رہے, یہ کھول ہی نہیں رہے دروازہ. امام نے پتہ کیا کیا عزیزہ نعمت, وہ حسین امام ہے, آپ کو نہیں اندازہ آج آپ کس حسین دسترخوان کا مہمان بنے ہیں. امام قریب تشریف لے گئے, اس کے کندھوں کو ہلایا اور اس کے بازو کو تھام کر کہا اٹھو, چلو میرے ساتھ. کہاں لے جائیں گے مجھے؟ کوئی دسترخوان ہے, چلو. امام نے کیا جواب دیا؟ میں تمہیں باب الخیر پہ لے جاؤں گا, میں تمہیں باب البرکہ پہ لے جاؤں گا, میں تمہیں باب العزت پہ لے جاؤں گا. اچھا کہاں ہے وہ؟ مسکرا, اس سے مذاق اڑانا شروع کیا. مولا نے کہا چلو نا ایک دفعہ آزمانے میں کیا ہے, چلو میرے ساتھ. پیار سے محبت سے زین العابدین نے اس غریب کے ہاتھ کو تھاما اور جاتے جاتے فرمایا خبردار کبھی بھی شہر کے امراء کے در پہ مت جھکو, یہ جھکنا مزید تمہیں ذلیل کر دے گا. اور یہ حسین حدیث امام نے فرمایا ایاک ان تخبر الناس بجمیع احوالک, ایاک خبردار, ان تخبر الناس کبھی بھی دنیا والوں کے سامنے بجمیع احوالک, اپنے گھر کے حالات, اپنے پرسنل پرابلمس کو شیئر مت کرو. چلو اس دروازے پر جہاں تم جتنے زیادہ شیئر کرو گے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھولتا کھولتا چلا جائے گا. میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. لے گئے مسجد النبوی میں, تحفہ دے رہی ہوں آپ کو اس مجلس میں, مسجد نبوی میں لے گئے, کہا کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. سل رکعتین, پہلا کام 2 رکعت نماز پڑھو. اس نے کہا بس یہی دینا تھا آپ نے. امام نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تم مسلمان ہو نا, خدا قرآن میں کہہ رہے ایک پیشن, سیکنڈ نماز سے مدد مانگ لو. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اچھا ٹھیک ہے, اوکے میں پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعت نماز اس نے پڑھ لی. پھر امام نے فرمایا میں پڑھ رہا ہوں تمہارے ساتھ, تسبیح پڑھو. الحمدللہ علی کل حال. میں غریب ہوں, میں سو رہا ہوں, میں جاگ رہا ہوں, اچھا کھانے کو مل رہا ہے, برا مل رہا ہے, بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, خدایا میرے لیے رب تو ہے, میں ہم صرف تیری کروں گا, میں جھکوں گا صرف تیرے در پر 100 دفعہ الحمدللہ علی کل حال. 3 امام نے کہا اب چلو بیٹھو میرے ساتھ, درود میں جو محمد اور آل محمد پر صلوات دیجیے. صلی علی محمد و آل محمد. درود بھیجی. نمبر 4 مولا نے فرمایا یہ جو 3 ذکر میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم ان 3 ذکروں کو پڑھو. سب سے پہلے مولا نے فرمایا سورہ حشر کی آخری 5 آیات, سورہ حشر کی آخری 5 آیات. پھر مولا سجاد نے فرمایا سورہ حدید کی پہلی 6 آیت, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, فکر نہیں کرنا. سورہ حدید کی پہلی 6 آیت. اور نمبر 7 مطلب اس حساب سے میں اگر کہوں امام نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27. میں ایک دفعہ پھر بتا دوں, 2 رکعت نماز, ایک تسبیح الحمدللہ علی کل حال, پھر ایک تسبیح صلوات. پھر مولا نے کہا سورہ حشر کی آخری 5 آیت,
پھر مولا نے کیا فرمایا؟ سورہ حدید کی پہلی 6 آیت، پھر مولا نے فرمایا آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27. اس کے بعد مولا نے فرمایا لا تسأل شیئا الا اعطاک، تم مانگو گے کچھ نہیں مگر یہ کہ میں ضامن بنتا ہوں، خدا کی قسم خدا تجھے عطا کرے گا. اب مانگ، تو نے جو مانگنا ہے مانگ لو، میں زین العابدین آمین کہوں گا. 2 دن بعد وہ شخص آیا، کس طرح شکریہ ادا کروں، میں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کون ہیں؟ پتا چلا یہ تو فرزند سید الشہداء میر کاروان کربلا امام حسین کے بیٹے ہیں. مولا نے کلیریفائی کی، وہ بھی بن گیا حسینی. اس انداز میں مولا زین العابدین نے کبھی لسانی جنگ، کبھی سوشل لائف میں جنگ لڑ کر، کبھی انفرادی طور پر انڈیویجولی کسی بندے کو لا کر، کس طریقے سے کبھی بزنس، کبھی فائنانشلی، کبھی ایجوکیٹ کر کے آپ نے عاشورہ کے اس کلچر کو، محرم اور سفر کو، عزاداری کو اور قرآن کو اور کعبے کی عظمت کو اور پروردگار عالم کی توحید کو بچا لیا. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. تو ایک کرسچن ایران میں ابھی 4 مہینے پہلے کی بات ہے، مجھے بلایا گیا تہران میں اہل بیت انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. آپ آ جاؤ، ایک ڈیلیگیشن آیا ہے جرمنی سے، یہ سب کے سب کرسچن راہب ہے، پتہ نہیں پروفیسر سے. اچھا ہم جب وہاں گئے ملے ان سے، انہوں نے کہا کہ شیعوں کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، زبور آل محمد، صحیفہ سجادیہ، ابھی وہ کاملہ بن چکا ہے، اس کے اندر 257 جو ہے دعائیں اس کے اندر شامل ہے. کہنے لگے ہم جرمنی یونیورسٹی میں صوفیزم پر، عرفانیات پر سیمسٹر ڈیزائن کر رہے تھے اور اس سبجیکٹ کو ہم بنا رہے تھے، نصاب بنا رہے تھے. ہمیں کہیں سے کچھ نہیں ملا. آخرکار ہم نے دیکھا اصل تصوف، صوفیزم اور عرفانیات کی فاؤنڈیشن، بنیاد کو کسی نے پہچاننا ہے. شیعوں کے چوتھے امام زین العابدین کے صحیفہ کاملیہ اور صحیفہ سجادیہ. ہم نے جرمن کی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے نصاب صحیفہ کاملہ سے لیا ہے. یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. اور میں حیران اس بات پر ہوئی، اسی سیمینار میں نے دیکھا پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے تھیسس لکھا ہے اور اپنے تھیسس کا ٹاپک اس نے کیا رکھا ہے؟ اونلی ایک رسالہ. امام زین العابدین کے جہاد میں ایک علمی جہاد بھی ہے جس میں آپ نے رسالۃ الحقوق یعنی رسالہ آف رائٹس، وہ سیکنڈ آپ نے جو ہے کیا ہے صحیفہ سجادیہ، تھرڈ آپ نے صحیفہ کاملہ. امام زین العابدین کی لاتعداد دعائیں علمی جو ہے آپ نے اس طریقے سے بھی جہاد لڑی ہے. تو وہ بندہ اس نے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ میں اس نے تھیسس لکھا ہے، کمپیئر کیا ہے اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس پر جو بل بنی ہے اس کو کمپیئر کیا ہے رسالۃ الحقوق امام زین العابدین کے ساتھ. اور جب میں نے اس کو پڑھا میں نے دیکھا نتیجہ میں اس نے لکھا ہوا ہے یہ وہ امام ہے 37 سال جس کے خاندان میں سے کوئی ایک نہیں بچا، لیکن جب اس کے رسالے حقوق، رسالہ آف رائٹس کو ہم پڑھتے ہیں، پڑوس ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، آسمان ہے، زمین ہے، وہ سب تو دور کی بات، امام زین العابدین میں رسالۃ الحقوق میں پلکوں کے رائٹس کو بھی، ناخن کے رائٹس کو بھی، جو سانس آپ لیتے ہو اس سب کے حقوق اور رائٹس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیا ہے.
آپ سوچیے یہ وہ حسین پرسنالٹی ہے جسے ہم صرف بیمار قیدی اور غریب اور امام صامت یعنی ایک خاموش امام سب سے زیادہ کلیریفیکیشن اگر کسی نے کی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے بولا ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آج اس امام کا پرسہ دینا ہے آپ کو۔ میر کاروان کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو یہ لائٹس آف کیجیے گا اور آج اپنے آوازوں کو قبر سید الساجدین زین العابدین تک پہنچا دیجیے گا۔ وہ ہستی وقت نہیں ہے ورنہ میں ضرور پڑھتی آپ لوگوں کے لیے۔ میں دعا میں 4 دن سید سجاد کی ان فضائل کو بیان کر کے آئی ہوں۔ وہ نماز جو معراج سے رسول خدا تحفے میں امت کے لیے لے کر آئے، اسیری میں اسی نماز کو توق و زنجیر کے ساتھ پڑھ کر معراج تک پہنچانے والے ہستی کو کہا جاتا ہے سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام۔ دلوں کو لے چلیے کربلا نہیں عزیزان من، کہاں لے کر جانا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مدینہ میں سید الساجدین کے دولت سرا کی طرف اپنے دلوں کو روانہ کیجیے گا۔ آج بھی غریب ہے، کوئی زائر بھی نہیں ہے، حرم بھی نہیں ہے، صاحبہ بھی نہیں ہے، نشانی بھی نہیں ہے، کوئی پرسہ دینے والا بھی نہیں ہے۔ ہاں قبر سجاد کے زائر پتہ ہے کون ہے؟ ایک یوسف زہرا امام زمانہ، اور مدینہ کے کچھ کبوتر جو اپنے پروں کو خاک بقی سے آلودہ کر کے اڑا کر مرثیہ پڑھتے ہیں۔ کوئی آئے نہ آئے ہم سجاد کا پرسہ امام حسین کو دیں گے۔ یا زہرا بی بی تشریف لائیے، پرسہ لیجیے۔ رات کے اس پہر گھروں کو چھوڑ کر مائدہ سجاد کا مہمان بنے ہیں آپ کو پرسہ دینے کے لیے۔ خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اجرکم اللہ عزادارو بستر پر ہے، 25 محرم کی صبح سے فریاد سجاد ہے کہ بیٹا باقر میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے زہر کی شدت کے اثر سے، جس میں اچھر نیلے پڑ گئے۔ مولا رو کر فرماتے مجھے ٹھنڈا پانی لا دیجیے۔ کوزے میں جب ٹھنڈا پانی آتا، مولا سجاد اس پانی کو دیکھ کر رو کر کہتے ہائے میرے مظلوم دادا، ہائے میرے پیاسے علی اصغر، اور پانی نہیں پیتے۔ وصیت کی مولا نے، بیٹا باقر میرے لاشے کو خاک پر لٹانا۔ دوسری وصیت کیا؟ باقر میرا لاشا بازار سے نہ لے جانا، بازار سے نہ لے جانا، مجھے بازار شام لے جائے گا۔ اجرکم اللہ عزادارو، شدت درد میں کیا ہے آرزو یہ سید سجاد، کیا ہے تمنا یہ سید سجاد؟ خدایا رو رو کر کہتے ہیں بیٹا باقر بہت درد ہو رہا ہے، بیٹا میرے لیے مصائب پڑھ دو، بیٹا میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے فرش عذاب بچ جائے۔ عزادار ذاکر باقر ہے، عزادار سید سجاد ہے، فرش عذاب بستر بیمار ہے۔ یا زہرا، یا زہرا، بابا جان بتائیے کون سی مصیبت پڑھ لوں؟ ہاں بازار شام، شب عاشور، صبح عاشور، علی اکبر کے اذان، یا ظہر عاشور دادا کا تڑپنا، یا ٹوٹی ہوئی تلوار سے نگلی سی لہر کھود کر اصغر کو زمین میں گھرنا، کون سی مصیبت؟ بابا جان بتائیے۔ دوپہر کے چہروں کو جھلسا دینے والی دھوپ میں پھپیاں کھڑی رہی، وہ مصائب پر دو۔ عزادار مولا سجاد نے رو کر کہا بیٹا کون سے مصائب؟ 11 محرم کی صبح کے مصائب سنا دو، کیا ہوا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ،
جیسے مولا عباس کہتے ہیں نا ذیل فرش سے زمین پر جو میں گرا اور بنا سہارے کے وہ مصائب کر دو، مولا سجاد کہہ رہا ہے بیٹا 11 محرم کی صبح کے مصائب سنا دو۔ میں آپ سے کہوں گی ایسا کیا ہوا تھا؟ یا زہرا کسی ماں کے پہلو میں دامن ابا کو پھیلا کر سر کے بال کھول کر گریبان صاف کیے زہرا بھی رو رہی ہوگی۔ اجرکم اللہ، مولا باقر نے مصائب شروع کر دی، بیویوں کے ہاتھوں کو پس گردن باندھ لیا، ہر بیوی کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر دیا گیا۔ یا زہرا کلیجہ پھٹے گا، سن لیجئے گا کچھ جملے، مگر 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے ہاتھوں کو پسے گردن نہیں باندھا گیا، جنہیں پیٹ کے بل اونٹوں پر لٹا دیا اور سامان سفر جس طرح باندھا جاتا ہے باندھ لیا گیا۔ کون ہے وہ 2 ہستیاں؟ ایک حسین کی یتیمہ چھوٹی فاطمہ، سکینہ۔ جب اونٹ پر سوار کیا بی بی نے رو کر کہا بھیا میری مدد کو آئیے، بھیا خوف آتا ہے۔ یا زہرا ازادار 9 میٹر کا 9 کیلا نیزہ اٹھا کر اس ملعون نے کہا خبردار جو کوئی حسین کی بیٹی کو چھو لے، جیسے سامان سفر باندھا جاتا ہے سکینہ کو باندھ لیا جائے۔ اور دوسری ہستی کون ہے؟ سید راجیو مجھے معاف کر دیجئے گا، سید سجاد حسین کا بیمار بیٹا شدت بخار کی وجہ سے بار بار غش کھا کر گر رہے تھے، پھر اونٹ پہ سوار کیا، پھر گر کر کربلا کی زمین پر آئے، پھر سوار کیا، پھر غش کھا کر گرے۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ 9 کیلا نیزہ لے کر آتا ہے، مولا کو چاروں طرف سے مارتا ہے۔ ہائے خدا، یا زہرا زینب دیکھ رہی ہے، رباب دیکھ رہی ہے۔ ازادارو ایک مرتبہ ملعون نے کہا جیسے سکینہ کو باندھ لیا ویسے سجاد کو باندھ لیا جائے، پیٹ کے بل غریب امام کو لٹا دیا اور یوں رسم کے ساتھ باندھ لیا۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، مولا سجاد رو کر کہتے ہیں مجھے اس طرح مضبوط اور ٹائٹ کر کے باندھ لیا، میری تھوڑی ہلا نہیں سکتا تھا، میں چہرہ دائیں بائیں جانب نہیں کر سکتا تھا، مگر میرے کانوں میں ایک آواز ٹکرا گئی۔ کسی ملعون نے کہا یہ غیور بیٹا ہے، یہ حسین کا اکلوتا وارث ہے، ایسے کرو اس بیمار کی سواری کو اس جگہ سے گزار لینا جہاں حسین کے گوشت کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ یا زہرا اجرکم اللہ، ازادار سجاد زندہ کیسے رہ گیا میں نہیں جانتا۔ سید سجاد کی سواری کو گودال قتل گاہ کے قریب لے گیا، مولا رو کر کہتے ہیں میں نے نیم باز آنکھوں سے کیا دیکھا، میرے بابا کے گوشت کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ ایک جملہ بہت رومیانہ مولا کیا کہتے ہیں، سر میرے بابا کا نیزے پر تھا مگر زلفے میدان میں بکھرے پڑے تھے۔ یا زہرا ایک اور جملہ مولا رو کر کہتے ہیں میں نے دیکھا کربلا کی جلتی ریت میں سے میرے بابا کے ہاتھ کی انگلیاں نظر آ رہی تھی۔ سجاد نے رو کر کہا یہ تابوت اٹھے گا، اس سے پہلے بلند آواز میں ہاتھ اٹھائیے اور میرے ساتھ کہہ دیجئے گا یا
کیجیے گا یا حسین. یہ آرزو یہ سجاد ہے اللہ دارو، یہ تمنائے سجاد ہے، کیونکہ جب جب یا حسین کہا آپ کو میگوں سے مارا گیا، تازیانوں کی بارش ہوتی تھی، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا حسین. نہیں یہ آواز قبر مولا تک جائے. یا میرے ساتھ مسائل کر رہی ہے آپ. یا حسین جواب آئے گا قبر سجاد سے. یا حسین یا حسین جس سے کربلا جانا ہے پکارے. یا جوان بیٹیوں کے لیے یا حسین گھر میں پریشانی ہے. یا سجاد جواب دیں گے یا حسین بلند سے بلند یا شفا لیجیے بیمار کے در سے. یا میرے اولاد بچوں کے لیے یا حسین حضرت اللہ ازادارو. ایک مرتبہ زینب نے دور سے دیکھا سجاد کے چہرے سے موت کا پسینہ بہ رہا ہے. ہائے زینب، ہائے غریبوں، ہائے مسافروں، ابھی بھی نے دور سے دیکھا میرا سجاد مر جائے گا. خون کا پسینہ، موت کا پسینہ آ رہا ہے. سجاد کی سانسیں رکنے لگی. ادا کرو ایک جملہ میں جانتی ہوں برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہاں زینب بکرۃ الکربلا ہے، ہاں زینب سفیر حسین ہے. جس طرح عباس بغیر بازو کے گھوڑے سے زمین پر آئے، پتے کر کر ہاتھوں کو باندھ کر سجاد کو بچانے زینب نے خود کو گرا دیا. یا زہرا زینب بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سجاد کے قریب آئے، کنڈا ہلا کر کہا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو. یا بقیت اللہ الماضی، یہ زینب کے جملے ہیں. یا بقیت اللہ الماضی، اے حسین کے آخری یادگار آنکھیں کھولو. اے ماں سے اپنی آنکھیں کھولو. بیٹا سجاد ایک وقت آئے گا یہاں پر شہزا بچے گی، ایک وقت آئے گا یہاں پر دیا جائے گا. آنکھیں کھولو. حضرت اللہ اللہ مولا کی روح پرواز کر رہی ہے. دوسری منزل بس میں زیادہ نہیں پڑ سکتی، ایک اور منزل مجھے اجازت دیجیے گا. مولا سجاد نے کہا بتاؤ میرے بابا نے آخری سانسیں کیسے لی؟